اعوذ باللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صلوات برحمة. قبل اس کے کہ میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی سماعتوں پر بار ہوں، ایک مرتبہ التماس ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سکندر مرزا ابن یوسف مرزا، مرحومہ نصیرہ بیگم بنت اکرام حسین، مرحومہ ناصرہ بیگم بنت اکرام حسین، مرحوم اشفاق حسین ابن اشتیاق حسین اور مرحومہ شہنشاہ بیگم بنت احمد رضا، ان تمام مرحوم مومنین و مومنات کے نام ارسال فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات عنایت فرمائیں بر محمد. قرآن حکیم سورہ بقرہ آیت کا نشان 146. پروردگار دو عالم اہل کتاب کو مخاطب کیے ہوئے اور آواز دے رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب عطا کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ کتاب کسی جاہل کے پاس نہیں ہوتی، کسی بے پڑھے لکھے کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی. البتہ کچھ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بتانے کے لیے کتاب کو ہاتھ میں لے ضرور لیتے ہیں، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتاب اس کے ہاتھوں کی زینت ہے، اس کے ذہن کا زیور نہیں ہے. پر محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے، آتینا ہم نے، متکلم پروردگار ہے، آتینا ہم نے عطا کی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، تو جن کو کتاب ملی ہے وہ جاہل نہیں ہے۔ ان کا علم کس درجے کا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعرفونہ، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، اس میں ہو کی ضمیر کا اضافہ ہوا، یعرفونہ، ہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف جو وجہ خلقت کائنات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر قرآن میں ہے لیکن حال کا ذکر نہیں ہے، ماضی کا تذکرہ ہے۔ ماضی کے تذکرے میں جو اہل کتاب ہیں، ابھی ہمارے اور آپ کے خاتم المرسلین نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ خلقت کائنات ہونے کی وجہ سے ان کے نور کو پروردگار دو عالم نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، مگر ابھی بھیجا نہیں ہے۔ جب اہل کتاب کی گفتگو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے درمیان اور نبی آئے ہیں، نبی خاتم کے لیے مقدمہ سازی کرنے کے لیے، زمینہ سازی کرنے کے لیے، پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن عجب بات کرتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ جانتے ہیں اس کو علمی معیار کتنا کیسا ہے، کس درجے کا علم ہے ان کے پاس، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی جلالت قدر، یہ ہے ان کی اہمیت کہ ابھی آئے نہیں ہیں، مگر اللہ نے جو کتابیں ان سے پہلے نازل کی ہیں دوسری امتوں میں، ان کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ایسا تذکرہ موجود ہے کہ پڑھنے والے نبی خاتم کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کسی کا بیٹا مجمع میں آئے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جب بولے گا تب پہچان پائیں گے، جب چلے گا تب پہچان پائیں گے، جب ایک نبی کی حیثیت والا بیان دے گا تب پہچان پائیں گے؟ نہیں، شکل سے پہچان لے گا۔ شکل نہیں بھی دیکھے گا، اگر چہرہ اس کی طرف نہیں ہوگا، پشت اس کی طرف ہوگی تو قیافہ دیکھ کر پہچان لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اہل کتاب کے تعلق سے پروردگار دو عالم بیان کر رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ نبی آخر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جو اتنا جانتا ہو، اچھا معرفت کا لفظ رکھا ہے، یعرفون، معرفت رکھتے ہیں، اس ویسی معرفت رکھتے ہیں جیسی اپنے بیٹوں کی رکھتے ہیں۔ تو جب اتنی معرفت رکھتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی اس نبی آخر کا زمانہ شروع ہو ویسے ہی اس پر ایمان لے آئے، لیکن ہوا کیا؟ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ، سب نہیں ہیں ایسے، اِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ، يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ کا پیش کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 146۔ اس آیہ کریمہ سے انسانی برادری میں
ایک گروہ کا مزاج پتہ چلا کہ جانتے ہیں مگر جاننے کے باوجود بھی چھپاتے ہیں، جاننے کے بعد بھی چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ انہوں نے کیوں چھپایا؟ یشترون آیاتی بثمن قلیلا، اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کو اس کام کے لیے پیسے ملتے ہیں، ان کو اس کام کے لیے پیسے ملتے ہیں۔ یہودی جن کی طرف روئے سخن ہے پروردگار دو عالم کا ان آیات میں، ان کو حاکمان وقت نے کچھ زر و جواہر دے کر خرید لیا ہے، چونکہ جانتے ہیں کہ جو نبی آیا ہے اگر ہم اس کے سامنے یہ پیشکش رکھیں گے کہ آپ کے ہاں ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے گا، آپ ہمارے حق میں بولیے، آپ وہ پیغام نہ سنائیے جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ اب اگر ایسے میں تمام انسان اسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اسی کا کلمہ پڑھنے لگیں گے تو اس کے ہم مزاج ہو جائیں گے، لہذا پہلے سے جن کے پاس کتاب بھی ہے، جن کے پاس اس نبی آخر کی معرفت بھی ہے، مگر وہ اللہ والے نہ ہو کر دنیا والے ہیں، ان کے سامنے زر و جواہر کا منہ کھول کر ان کو اپنی طرف ملا لو اور پھر ان سے کہو کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ بیان دو۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ پڑھا لکھا مجمع ہے، علماء، ذاکرین، خطبہ تشریف فرما ہیں اور شعراء حضرات بھی ہیں، اشارے اور کنایے کو سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ مجلس حسین علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے کہ جتنا ہم تاریخ اسلام سے واقف ہیں اتنا شاید ہی اسلام کا کوئی اور فرقے کا ماننے والا تاریخ اسلام سے واقف ہوگا، اور اگر واقف بھی ہے تو جیسے ہم بیان کرتے ہیں ویسے وہ بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اہل کتاب کے جیسے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آیے قرآنی میں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں رکھتے، یہ ویسے ہی اہل کتاب جیسا مزاج رکھتے ہیں۔ ذرا سی گڈی دیکھی اور بیان بدلا، حق کو چھپایا۔ تو عزیزان گرامی، آیہ کریمہ قرآن کریم کی ہے اور مختلف آیات میں قرآن کریم نے حق کو چھپانے کی مذمت کی ہے، اور اس بات کی طرف مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو اجاگر کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ یہ کام کرو کہ حق کو تم واضح کرو، حق کو بیان کرو۔ انہی اہل کتاب کی طرف روح سخن ہوتا ہے اسی سورہ بقرہ میں، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کا لباس کیوں پہناتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم کو معلوم ہے، جبکہ تم کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے میں سوال کروں، پروردگار دو عالم کی بارگاہ میں سوال کروں، پالنے والے اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اب تو وہ امتیں گزر گئیں، تو نے ان کے اس مزاج کو قرآن کا جز کیوں بنایا ہے؟ ان کے اس مزاج کو قرآن کا جز بنا کر پروردگار دو عالم پیغام دینا چاہتا ہے
کہ یہ ولو اہل کتاب کا مزاج ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اب اس مزاج کے لوگ تم کو ملیں گے نہیں۔ ہر زمانے میں اس مزاج کے لوگ آتے رہیں گے۔ اہل کتاب کے کردار سے اگر کردار ملتا ہو تو یہ سمجھ لینا کہ تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، عزیزان گرامی، بس میں نے تمہید کے طور پر یہ چند باتیں کی، اب اصل مدعا پر آتا ہوں کہ عالم اسلام میں پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو اٹھا کر پڑھیے، ہم جس چیز کو ایک مدت سے بیان کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے ثبوت فراہم ہیں یا نہیں؟ سیرت مرسل اعظم سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت دیکھی، میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، نہ یہ مطالبہ ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عمل، ان کے کردار، ان کی گفتار کو انسان تحقیق کا محور قرار دے۔ اگر یہ سب کہوں تو کوئی کہہ دے گا کہ آپ کے امام، یہ آپ کے لیے محترم، یہ آپ کے لیے لائق تعظیم، لیکن حضرت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت اسلام کے 73,000 فرقے ہو جائیں، بغیر پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھے وہ کم از کم مسلمان تو نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی وہ نقطۂ اتحاد ہے جو تمام 73 فرقوں میں مشترک ہے۔ تو پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا وہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، اب اگر ہم کتمان حق یا حق کو چھپانے کی بات کریں تو قرآن مجید میں اس فعل کی جتنی توبیخ، جتنی سرزنش اس بارے میں وارد ہوئی ہے وہ اہل قرآن جانتے ہیں، جو مطالعہ قرآن کرتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اسلام بھی اسی بات کا درس دیتا ہے کہ دیکھو حق بات کو مت چھپاؤ، لیکن میں نے عرض کیا کہ جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں اہل کتاب کی طرح، اور جو دعویٰ داران اسلام ہیں اگر وہ بھی کبھی حق کو چھپاتے ہیں اور کبھی حق کو واضح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جب ابلیس ان پر غالب آتا ہے تب وہ حق کو چھپانے لگتے ہیں، اور جب ابلیس کے چنگل سے چھٹتے ہیں تو پھر وہ حق بولنے لگتے ہیں۔ ایسے بھی کیریکٹرز آپ کو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ملیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ حق نہیں ہے، حق تو یہ ہے، اور جب مذمت ہونے لگتی ہے پوری دنیا میں تو پھر یوٹیوب پر نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ غلطی سے، یعنی یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب غلبہ ابلیس ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں بر محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، شریعت اسلام میں بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہمیں مختلف طریقوں سے منع کیا گیا کہ حق نہ چھپائیے، حق چاہے جیسا ہو، حق اگر مال کی صورت میں ہو، حق اگر بولنے کی صورت میں ہو، حق اگر عمل کرنے کی صورت میں ہو، اس کو ظاہر کیجئے، اس کو چھپائیے مت۔
شہادت، عربی والا شہادت، گواہی، اس کو چھپانے کا حکم ہے اسلام میں یا اس کو چھپانے کا حکم نہیں ہے؟ اس کو چھپانے کی مذمت ہے۔ جو اسلام کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، وہ بے ساختہ کہیں گے کہ حق شہادت کو چھپانے کا حکم نہیں ہے، یعنی اس کو واضح کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سچی گواہی کو چھپائیں گے تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگر کسی کے حق کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور معاملہ عدالت میں ہے اور آپ اس کی گواہی نہیں دیں گے تو وہ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سچی گواہی چھپائیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے سچی گواہی چھپائی اہل کتاب میں سے، یا اہل کتاب جیسا مزاج رکھنے والوں میں سے۔ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا تکتموا الشہادہ، گواہی نہ چھپاؤ۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ حقیقت یہ ہے اور کوئی مدعا، کوئی کیس، کوئی معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ حق تو یہ ہے اور تم کو بلایا جائے کہ گواہی دو، تو اس وقت تم یہ نہ کہو کہ ہم بھول گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری یادداشت اب کام کرنا بند کر چکی ہے۔ لا تکتموا الحق، لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ پھر کیا ہوگا اگر چھپا لیا؟ من یکتمھا آثم قلبہ، جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل بیمار ہے۔ جس نے گواہی کو چھپا لیا اس کا قلب، اس کا دل بیمار ہے۔ مطلب دل پورے جسم کا ایک ایسا سرور ہے، جسم میں دل کی حیثیت سرور کی طرح ہے۔ اگر یہ کام کرنا بند کر دے گا تو جسم کے تمام فنکشنز بند ہو جائیں گے۔ اگر یہیں خرابی ہو جائے گی تو پھر اگر کام کر رہا ہے سسٹم تو غلط کام کرے گا۔ کبھی اسکرین دھندلی دکھائی دے گی، کبھی آواز نہیں آئے گی، کبھی کوئی فائل کھلے گی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور کا صحیح ہونا جسم کے تمام فنکشنز کے لیے ضروری ہے، لیکن جب سرور بیمار ہو جائے گا تو پھر جسم صحیح کام نہیں کرے گا، سسٹم صحیح کام نہیں کرے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گواہی، حق گواہی کو چھپاتے ہیں وہ آثم قلبہ ہوتے ہیں، ان کی دل میں بیماری ہوتی ہے، ان کا دل مریض ہوتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، پھر قرآن آواز دیتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عِنْدَهُ شَهَادَةً مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے۔ تو دو معیار یہ قرآن نے دیے گواہی کے سلسلے میں کہ اگر آپ گواہی چھپا رہے ہیں تو یا تو آپ کا دل مریض ہے، اور اگر دل مریض ہے تو پھر پورا سسٹم بیکار ہے، خراب ہے۔ آپ کوئی کام کریں وہ صحیح نہیں ہو سکتا اگر دل مریض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا مقام جسم میں ایسا ہی ہے جیسے سسٹم میں، کمپیوٹر میں
سرور کا مقام ہوتا ہے، سرور کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک بات تو قرآن نے یہ بتائی، اور دوسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ اگر اللہ کی طرف سے گواہی آ جائے تو پھر تم اس کو نہ چھپاؤ۔ اب پیغمبر خاتم کے لیے پروردگار دو عالم نے جو اعلان کیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی آخر الزمان کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں اس میں نبی کی ایسی تصویر کھینچی گئی ہے، ایسے صفات و شمائل پیغمبر اکرم کو بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ اس دار فانی میں اللہ کے اذن سے آئیں گے، دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے گا، دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ اللہ کا وہ آخری نبی ہے کہ جس کا وعدہ تورات میں، انجیل میں کیا گیا ہے اور زبور میں بھی کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے چھپایا۔ عزیزان گرامی، اب انہی اہل کتاب کے مزاج سے ملتا جلتا کردار دیکھیے مسلمانوں میں۔ شہادتم من اللہ، اللہ کی طرف سے جب شہادت آ جائے، اللہ کی طرف سے جب گواہی آ جائے تو اسے چھپاؤ نہیں، اور اگر تم نے اس کو چھپایا تو کیا ہوگا؟ من اظلم، اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے گواہی آ جائے اس کے بعد بھی کوئی اس کو چھپائے تو وہ ظالم ترین شخص ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ خطابت بھی نہیں ہے، ویسے بھی خطابت مجھ کو نہیں آتی، کسی مولوی کا جملہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے گواہی آ جانے کے بعد گواہی کو چھپا لے، اس سے زیادہ ظالم کوئی اور ہے نہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے گواہی آئے گی کیسے؟ کیا عدالت میں کیس چل رہا ہوگا تو اللہ مجسم ہو کے آئے گا اور وہ گواہی دے گا، اور جب اللہ گواہی دے دے تو پھر آپ اس کی گواہی کو سننے کے بعد اس کی آواز سے آواز ملائیں۔ اللہ کیسے گواہی دے گا؟ کوئی پرچہ نازل کرے گا کہ یہ جا کے پڑھیے، کوئی ایسا اثر نمایاں کرے گا کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے؟ نہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جب کوئی مسئلہ کہیں درپیش ہو اور اس کے سلسلے میں قرآن کچھ کہنے لگے، تو یہ قرآن نہیں، یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اگر کہیں کوئی معاملہ سامنے آئے اور حل نہ ہو پا رہا ہو تو پھر رسول اسلام کی حدیث آگے بڑھے اور اس معاملے کو حل کرنے لگے، تو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے اوپر بنا رکھتے ہوئے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بلکہ یہ اللہ کی گواہی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقدمہ ذہنوں میں رکھیں اور اس کے بعد ایک دربار کو ذہن میں لائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو گواہی چھپائے وہ ظالم ترین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گواہی کو چھپائے اس کا دل مریض ہے، وہ دل کا بیمار ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے۔ اب وہ دربار جہاں ایک با فضیلت خاتون کھڑی ہوئی ہے، اور وہ خاتون معمولی خاتون نہیں ہے، وہ خاتون وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک اور آیے کریمہ کا سہارا لوں گا۔ فصل کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھیے۔ جب یہ کوثر آپ کو مل جائے تو پھر آپ نماز پڑھیے۔ اچھا، کسی کو اولاد عطا کرنا یہ زیادہ بڑا کام ہے، یا
کسی کا کوئی مشن پورا ہو جانا یہ بڑا کام ہے. کسی کو اولاد ملنا یہ زیادہ اہم ہے یا کسی کا کوئی مشن پورا ہو جائے یہ زیادہ اہم ہے؟ پیغمبر ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ روئے زمین پر موجود تمام افراد انسانی تک اسلام کا پیغام پہنچانا. یہ ان کا مشن ہے. اور ان کے ہاں اولاد نہ ہونا یہ ان کا درد ہے. یہ ان کا درد ہے. کسی کا درد دور کرنا یہ زیادہ اہم ہے یا کسی کا مشن پورا کرنا یہ زیادہ اہم ہے؟ بات میں پہنچا پا رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد اللہ نے نبی کا درد دور کیا. آواز دی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس کی تفسیر میں نہیں جانا ہے مجھے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اور جہاں تک آواز آ رہی ہے سب جانتے ہیں. لیکن اس کوثر کے شکرانے میں پروردگار نے کہا فصلی، نماز پڑھیے. یہ ہے درد دور کرنا، ایک باپ کو اولاد عطا کرنا. اور دوسری طرف اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر من اللہ والفتح، اے میرے حبیب، جب آپ کی طرف اللہ کی نصرت آ جائے اور آپ کو فتح نصیب ہو جائے تو پھر کیا کریں آپ؟ فتح کیسے نصیب ہوگی؟ لوگ جوق در جوق آپ کے دین میں داخل ہونے لگیں تو آپ کیا کریں؟ فسبح، آپ تسبیح الہی کریں. تسبیح الہی کریں. تسبیح اہم ہے یا نماز؟ سوال ہے میرا کہ تسبیح زیادہ اہم ہے یا نماز؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نماز. کیوں؟ اگر منطقی طور پر کہنے لگوں تو پھر یوں کہہ سکتا ہوں کہ تسبیح نماز کا جز ہے مگر نماز تسبیح کا جز نہیں ہے. تسبیح نماز کا جز ہے مگر نماز تسبیح کا جز نہیں ہے. تو جہاں کل مانگا جائے، جب کسی چیز کے بدلے میں کل مانگا جائے، ایک صورت وہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ نماز پڑھیے، یہ نماز ہے کل. اور وہاں کہا جا رہا فسبح یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے. تو یہ ہے مشن پیغمبر اسلام کا. وہاں کہا جا رہا فسبح، وہاں مانگا جا رہا ہے جز. تو ظاہری طور پر دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا درد ہے، چونکہ اولاد نہیں تھی، کرب و بے چینی کے عالم میں تھے، دشمن تانا دے رہا تھا، لہٰذا اولاد دے دی، کم اہم مسئلہ ہے. وہاں نبی سے کہا کہ جب دین خدا میں تمہاری بدولت لوگ گروہ در گروہ شامل ہونے لگیں تو وہاں ہے مشن پورا ہو رہا ہے. وہ زیادہ اہم دکھ رہا ہے، یہ کم اہم دکھ رہا ہے. لیکن اس نعمت کے نتیجے میں جو پروردگار عالم مطالبہ کر رہا ہے اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا والا معاملہ ہے یہ اس معاملے کے سامنے کم اہم ہے. اگر یہ کم اہم نہ ہوتا تو یہاں فسبح کہہ کر نماز کا جز نہ مانگا جاتا اور وہاں فصلے کہہ کر کل نہ مانگا جاتا. جہاں کل مانگا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت زیادہ بڑی ہے. تو جو اس کل جس نعمت کے بدلے میں پروردگار عالم کل مانگ رہا ہے وہ بھی دربار میں ہے. شہادتم من اللہ، جب اللہ کی طرف سے شہادت اور گواہی آ جائے تو پھر اسے رد نہ کرو، اسے قبول کرو. تو بی بی دربار میں ہے، اللہ کی طرف سے گواہی کہاں ہے؟
بیوی اگر اپنی طرف سے کچھ کہے اور دنیا نہ مانے، کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ آپ کے لیے باعث قابل احترام، ہم کیوں مانیں، لیکن اگر بیوی آیے قرآنی پڑھ دیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ظاہراً زبان اس معظمہ کی ہے جو آیہ کوثر کا مصداق ہے، آیہ تطہیر کا مصداق ہے، نبی کے قلب کا ٹکڑا ہے، جس کی گفتار نبی کی گفتار ہے، جس کی سیرت نبی کی سیرت ہے، جس کا انداز نبی کا انداز ہے، لیکن وہ اپنی بات نہیں کر رہی، وہ اپنے حق کے مطالبے میں اللہ کی گواہی پیش کر رہی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، جب وارث ہوئے داؤد سلیمان داؤد کے، تو عزیزان گرامی یہ آئی شہادت اللہ کی طرف سے یا نہیں؟ اب اگر اسے کوئی رد کر دے، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ عاصم قلبہ، اس کا دل بیمار ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا چاہے جسے مانے، ہم اپنے اسلام کے لیے ایسے کو اپنا رہبر مان نہیں سکتے جو قرآن کی نص کے مطابق ظالم بھی ہو اور جس کا دل بیمار بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے جس کا دل بیمار بھی ہو اور جو ظالم بھی ہو۔ اچھا، بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی، حق کو چھپانے والوں کا انجام کیا کیا ہوگا؟ قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں جتنی بھی آیتیں اس سلسلے کی پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، عربی متن پڑھوں یا نہ پڑھوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں آپ کو زیادہ ملیں گی۔ کیا ہے؟ وہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور انہیں حق بتایا گیا، وہ حق کو چھپاتے ہیں اور آیات الہی کو یعنی حق کو مختصر سی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ آگ کے سوا کسی اور چیز سے اپنا پیٹ نہیں بھرتے۔ یعنی جو حق کو چھپاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو، اپنے بطن کو آگ سے بھرتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے لا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ قرآن کی نظر میں نجس ہیں، قرآن کی نظر میں وہ پاک نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ جو حق کو چھپا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ حق کو چھپانا نگاہ قدرت میں کتنا بڑا جرم ہے، نگاہ قدرت میں کتنا بڑا جرم ہے کہ پروردگار ایک طرف کہتا ہے کہ وہ پاک نہیں ہے جو حق کو چھپائیں، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں وہ اپنے بطن کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک قابل لعنت بھی ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اب وہ اہل کتاب جو نبی آخر کی آمد کو چھپا لے گئے اور لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ جو تمہارے درمیان چل پھر رہا ہے تمہاری طرح، یہ عام انسان نہیں، یہ معمولی بشر نہیں، یہ تمہارے جیسا بشر نہیں،
بلکہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اس کی نشانیاں ہم تورات و زبور و انجیل میں پڑھ چکے ہیں، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن ہی نے بتایا کہ یہ کام انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہیں پیسے مل گئے تھے، ان کو دولت ملی تھی کہ اس بات کو چھپاؤ، تو انہوں نے چھپایا۔ عزیزان گرامی، تو اب اہل کتاب جو نبی کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ عاقبت بخیر، ان سے مطالبہ نہیں۔ لیکن جو نبی آخر الزمان کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد، متولد ہو جانے کے بعد، ان کو دیکھنے اور سننے کے بعد، پہچان جانے کے بعد، اپنے بیٹوں کی طرح پہچان جانے کے بعد، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ عبداللہ ابن سلام اسی گروہ میں سے ہیں جو صاحبان کتاب ہیں، مسلمان ہوئے اور بیان جاری کیا، انی عالم بہی منی کا ابنی، ہم نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کی گواہی تاریخ اسلام میں موجود ہے کہ انہوں نے بھی پیغمبر کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ آخری زمانے کے نبی ہیں، اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اب جو ایمان لے آیا اس پر ہمارا درود و سلام، اور جو ایمان نہیں لایا وہ اپنے شکم میں آگ بھرنے والا، وہ اللہ کی نظر میں ناپاک، وہ اللہ کی نظر میں اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتوں کا مصداق۔ تو عزیزان گرامی، مقصد قرآن میں یہ سب بیان کرنے کا کیا ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخون لے۔ اب اللہ کی طرف سے حق جب واضح کر دیا جائے تو پھر اس کا انکار نہ کرے۔ آئیے ابھی ایک دربار دکھایا، اب ایک میدان میں چلتے ہیں، اب ایک میدان میں چلتے ہیں۔ کلام وہ ہے، زبان ظاہراً رسول کی ہے، مگر کلام کلام الہی ہے، کلام کلام الہی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، یہ شہادت من اللہ، اللہ کی طرف سے گواہی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت جو سابقہ مجالس میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کئی مرتبہ پیش کی کہ گواہی طلب کی گئی۔ آپ کو یاد ہے غدیر میں کیا ہوا تھا؟ کسی نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی نے کہا یادداشت کمزور ہو چکی ہے، کسی نے کہا کہ ہم سے کیا مطلب جو بھی کہا ہو۔ شاید یہ جملہ نیا ہے، اب ڈھونڈیے گا کبھی تاریخ میں ملے گا کہ ہم سے کیا مطلب، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ فساد ہو اللہ کی زمین پر، لہذا ہم خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہیں، جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اس کو مان لیں گے۔ کہا گیا حق کو نہ چھپاؤ، بھلے ہی اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کلام سے، کسی بھی انداز سے یا اپنی خاموشی سے، حق کو چھپاؤ مت، حق کو ظاہر کرو۔ اب اگر جن سے پوچھا گیا انہوں نے کہہ دیا کہ یادداشت کمزور،
ضعیفی کے اثر سے بھول کی بیماری غالب، اور جنہوں نے کچھ نہیں کہا، نیوٹرل رہے بالکل کہ ہم سے مطلب نہیں، تو انہوں نے خاموشی کے ذریعے سے حق کا انکار کیا، حق کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، تو اب وہ بھی ناپاک، وہ بھی اسی آیے کریمہ کا مصداق کیے اپنے پیٹ کو، شکم کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کی روشنی میں اللہ کی لعنت بھی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں ان کے گلے کا طوق۔ تو عزیزان گرامی، حق چھپایا نہ جائے، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ حق چھپایا نہ جائے، اس لیے کہ حق کے چھپانے سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے حق بیان کیا جائے، حق بتایا جائے، اور حق جس کا ہے اس تک پہنچا دیا جائے۔ اگر یہ کام کیا جائے تو پھر معاشرے میں خرابیاں نہیں پیدا ہوتی۔ عزیزان گرامی، بس آخر کلام میں ہوں، پروردگار نے اہل کتاب سے کیا کہ لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق کو باطل کا لباس کیوں پہناتے ہو؟ تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، تم معرفت رکھتے ہو، اس کے بعد بھی تم یہ کام کرتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو حق کو باطل کا لباس پہناتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ کتاب کا مطالعہ کیا ہے انہوں نے، کیسے حق کو باطل کا لباس پہناتے ہیں۔ حق کو باطل کا لباس کیسے پہناتے ہیں؟ فطرت معلوم ہے انسان کی کہ امام باڑے میں آ رہا ہے، تو جیسے ہی امام باڑے میں آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جو روضہ مبارک پر نہیں جا سکتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہی حکم ہے نا کہ کہیں کسی گوشے میں، صحن خانہ میں، گھر کی چھت پر، کہیں بھی کھڑے ہو کر کربلا کو تصور میں لا کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اس نے کربلا میں وارد ہو کر روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو آپ امام باڑے میں آئے، ذریعہ مقدس کو دیکھا، کربلا آپ کے ذہن میں تازہ ہوئی، آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہی ہوتا ہے نا، فطرت یہی ہے کہ آپ جب امام باڑے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہی کربلا ہے۔ مزاج کیا ہے آپ کا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی کربلا ہے، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہی کربلا ہے، ہم کربلا میں آ گئے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آج کے دور میں حق کو باطل کا لباس کیسے پہنایا جا رہا ہے؟ ایسے ہی پہنایا جا رہا ہے کہ یہ جو امام بارگاہیں بنائی جا رہی ہیں، یہ جو امام باڑے بنائے جا رہے ہیں، اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ کربلا کی زیارت کا اشتیاق کم ہو جائے۔ نہ معلوم کون سی منطق ہے، کون سا فلسفہ ہے اس میں، آپ کا اشتیاق کم ہو گیا۔ آپ جب جب امام باڑے میں آتے ہیں دل میں یہ تمنا اور قوی ہوتی ہے کہ جیسے شبی تک امام نے پہنچایا ویسے ہی مولا ہمیں اصل روزے تک پہنچا دے۔ نہ معلوم کون سا فلسفہ ہے اس فکر کے پیچھے کہ آپ کو یہ شبیہ کربلا، یہ شبیہ نجف بنا بنا کے اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ کے دل سے کربلا اور نجف جانے کی تمنا نکل جائے۔ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا ایسا کہ ایسا ہوتا ہوگا، اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے، پچھلے چند سال اس بات پر گواہ ہیں یا نہیں کہ امام باڑوں میں جانے والے، شبیہ شاہ نجف کی زیارت کرنے والے، شبیہ کربلا کی زیارت کرنے والے کربلا جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اسی مجمع میں وہ افراد موجود ہیں جو ایک بار نہیں کئی بار کربلا جا چکے ہیں۔
اور پھر یہ کہنا کہ حرام کی کمائی سے بنے ہیں. تو عزیزان گرامی آج تھوڑی بنے ہیں، بنے ہوئے کئی سال ہو گئے. کچھ امام باڑے 100 سال سے زیادہ پرانے ہیں، کچھ 50 سال سے زیادہ پرانے ہیں، کچھ 25 سال سے زیادہ پرانے ہیں. اس میں جا کر مجلس کو خطاب کرتے وقت یہ ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ ہم حرام کی کمائی سے بنی ہوئی امام بارگاہ میں جا کے مجلس پڑھ کے اس فعل حرام میں مددگار ہو رہے ہیں. آپ کو اسی وقت انکار کرنا چاہیے کہ امام باڑہ حرام کی کمائی سے بنا ہے، لہذا ہم اس میں مجلس کو خطاب نہیں کریں گے. نہ معلوم کیا ہے. لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کا لباس نہ پہنائیے. عزیزان محترم، اہل کتاب کا مزاج رکھنے والوں سے ہوشیار رہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو امام کے لباس میں آئے وہ یہودیت کا مزاج نہ رکھتا ہو. ضروری نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو لباس رسالت میں آ جائے وہ یہودی مزاج سے دو چار نہیں ہو سکتا. انسان ہی ہے، انسان ہی ہے. ابلیس اس کے بھی پیچھے ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہودی اپنا ایمان کیوں بیچتے تھے؟ یشترون آیاتی بثمن قلیلا. کہیں سے پیسے ملے اور اس کے حساب سے یہودیوں نے بولنا شروع کیا. تو اللہ کا رسول جس کی معرفت تھی ان کو، اس کے خلاف منہ نہیں کھولا. اور آج کے زمانے میں جانتے سب ہیں، معلوم سب ہے کہ غدیر میں کیا ہوا، مسجد نبوی میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، لیکن بولتے نہیں، چھپاتے ہیں. ہم بھی جہاں سے بولتے ہیں وہ اپنے مصادر نہیں ہوتے، اپنی کتابیں نہیں ہوتی. علماء اسلام میں کہ بڑے بڑے محدثین و مؤرخین انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ غدیر چھپا دی گئی، فدق چھپا دیا گیا. اب امام نے انتظام ایسا کیا کہ کربلا جاؤں گا شہادت پیش کرنے کے لیے، مگر اس کی بقا کا انتظام کر کے جاؤں گا. اور بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا کہ یہ کربلا میں واقع کربلا کی بقا کی ضامن ہوں گی. امام نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد پھر سیدہ زینب کے حوالے تمام ذمہ داریاں ہیں. بی بی قافلہ سالار بنی ہوئی. اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد عزیزان محترم، لیکن مقصد الہی کو بی بی ایک لمحے کے لیے نہیں بھولی. امام نے جاتے وقت ایک تمنا سیدہ زینب سے کی تھی، اے بہن نماز تہجد میں مجھ کو مت بھولنا. پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان کہ میں نے اپنی پھوپھی کو بیٹھ کر نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا. تو کربلا اتنی مصیبتوں کے بعد یہ درس دے رہی ہے کہ نماز شب نہ چھوٹے. اگر ہم نماز کے عادی نہیں ہیں، شوق نہیں ہے، شہدائی نہیں ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے عزیزان کرام. اب قافلہ چلا. پہلی محرم کو میں نے مصائب پڑھے تھے کہ جب مزار سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے امام رخصت ہوئے تو آواز آئی، السلام علیک یا غریب الام وعلیک السلام یا شہید الام. اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر بھی سلام. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مدینہ چھوڑنے کے بعد سیدہ قبر میں چین سے رہے گی؟
وہیں سیدہ قافلے کے ساتھ ساتھ. جب 2 محرم کو خیمے لگانے کے لیے قافلہ روکا گیا اور بیویاں اتریں تو روایت کہتی ہے کہ بی بی زینب نے ایک مرتبہ امام حسین کو بلا کر کہا اے بھیا یہاں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے جو ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین کہہ کے گریا کرتی ہے، میرا دل گھبراتا ہے اس جگہ کو چھوڑ چلیں. مگر امام نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ ہمارے لیے اور ہم اس جگہ کے لیے. شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی. قافلہ بڑھا. بس مختصر سے مصائب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بے کجاوا اونٹوں پر سربرہنا بیویاں ہیں، ننھے بچے بھی ہیں، اسی میں 4 سال کی حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ بھی ہے جس کو ایک ناقے پہ بٹھا دیا گیا ہے. اور روایت کہتی ہے کہ ناخوں کو اتنی تیز چلایا جاتا تھا کہ بچے پشت ناخہ پر بیٹھ نہ سکتے تھے. سکینہ بھی ناقے کی بلندی سے زمین کی طرف آئیں. قافلہ آگے بڑھ گیا. ایک مرتبہ وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا وہ زمین میں نصب ہو گیا. بہت کوشش کی گئی آگے بڑھنے کی مگر وہ نیزہ ہلا نہیں. ظالم تازیانہ لے کر امام سید سجاد کے پاس آیا. آواز دی کیا سبب ہے کہ وہ نیزہ زمین میں ایسا پیوست ہو گیا ہے کہ ہلتا ہی نہیں جس پر تمہارے بابا کا سر ہے. امام نے کہا رکو ابھی پتہ کرتا ہوں. بیڑیاں ہتھ گھڑیاں سنبھالے ہوئے نیزے کے قریب آئے. امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. آواز دیے بابا کیا سبب ہے کہ آپ کا یہ نیزہ جس پر آپ کا سر بلند ہے یہ آگے نہیں بڑھتا. سر حسین سے آواز آئی میرے دل کا سکون سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے. ہاں زاداروں قافلہ روکا گیا. جناب زینب ناقے کی بلندی سے اتری، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی اس دشت میں آگے بڑھی. دیکھا کہ ایک نقاب پوش کوئی بیوی ہیں جو سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے رخساروں پر پیار کر رہی ہیں. بی بی زینب نے جیسے ہی یہ دیکھا دور سے ہاتھوں کو جوڑا. آواز دی اے معظمہ اس سے پہلے کہ کچھ پوچھوں یہ زینب آپ کی بڑی شکر گزار ہے، اس لیے کہ جب سے یہ بچی یتیم ہوئی کسی نے تماچے مارے، کسی نے سیلیاں ماری، کسی نے درے لگائے، کسی نے کان سے بندے چھینے. آپ پہلی خاتون ہیں کہ جس نے اسے پیار سے آغوش میں لیا، رخساروں پر بوسے دیے. بس یہ سننا تھا. وہ خاتون تڑپ گئی، چہرے سے نقاب الٹی. آواز دی زینب تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری والدہ فاطمہ. اے زینب تم مدینے سے اکیلی نہیں چلی، یہ ماں بھی تمہارے ساتھ ساتھ. تم نے قتل حسین کا منظر اکیلے نہیں دیکھا، نشیب میں میں موجود تھی. آج سکینہ جب ناقے کی بلندی سے زمین پر آئی میں قافلے کے پیچھے پیچھے تھی. میں نے یتیمہ کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، اپنے حسین کی یتیم بچی کے رخساروں پر پیار کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. آمین یا رب العالمین. ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحوم مومنین و مومنات جو اس